اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے شعبہ اردو سے کیسر مسعود آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا سبق مرکبات اور ان کے استعمال کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے آج کے موضوع مرکبات اور اس کے استعمال کی طرف بڑھنے سے پہلے گرامر یعنی قواعد کی کچھ ابتدائی باتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ایک دفعہ اعادہ کے طور پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دراصل گرامر کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہی اصولوں کا نام گرامر یا قواعد ہے۔ یہ گرامر کی ایک ڈیفینیشن بھی ہے، ایک تعریف بھی ہے۔ دوسری ڈیفینیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے: اردو زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں اردو قواعد یا اردو گرامر کہا جاتا ہے۔ اردو قواعد کے بنیادی علم کا جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، اسی لیے جماعت ہفتم کے نصاب میں بھی قواعد کا حصہ شامل کیا گیا ہے۔ اردو قواعد کے نصاب میں شامل عنوانات آپ تعارفی پریزنٹیشن میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ تعارفی پریزنٹیشن شروع میں جب آپ کو سلیبس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا تو وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے نصاب میں یعنی ہمارے سلیبس میں گرامر یا قواعد کی کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مرکبات کے حوالے سے ہے، تو مرکبات کی تعریف کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب کا دراصل لفظی مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو مرکب بن جاتا ہے۔ مثلاً پانی میں جب آپ چینی ملاتے ہیں تو چینی اور پانی کا مرکب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دودھ کے اندر جب آپ شہد ملاتے ہیں تو دودھ اور شہد کا مرکب بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ لفظوں کی بھی ہوتی ہے۔ لفظ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ اب مرکب کی تعریف دیکھیے: دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی یہاں ایک شرط لگا دی گئی ہے کہ وہی انہی الفاظ کا مرکب بنے گا جو بامانی ہوں گے۔ بامانی کا مطلب ہے یعنی ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، اگر مطلب نہیں ہے تو وہ پھر مرکب نہیں بنتا ہے۔ مرکب کی جمع مرکبات ہے۔ مثالیں دیکھیے: دو آم۔ اب دیکھیے لفظ دو جو ہے یہ کیا ہے؟ بامانی لفظ ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ آم جو ہے یہ بھی ایک پھل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ دو آم جب ہم نے کہا تو یہ مرکب بن گیا۔ اسی طرح اچھا لڑکا۔ اچھا لڑکا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا لڑکا جس میں کوئی اچھائی پائی جائے، یعنی لفظ اچھا بھی بامانی ہے اور لڑکا بھی بامانی ہے، تو اچھا لڑکا ایک مرکب ہو گیا۔ اسی طریقے سے محنتی طالب علم، موسم اچھا ہے، بادل گہرے ہیں وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے مرکبات کی ایک فہرست آپ کے سامنے ہے جو آپ کی اردو کی کتاب سے لی گئی ہے، گرامر کا موضوع ہے اور اس کے آگے جملے بنائے جائیں گے۔ یہ مرکبات کی فہرست دیکھیے: گزر بسر، بیل بوٹے، دوست احباب، محنت مشقت اور فقر و فاقہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ مرکبات کی فہرست ہے جو آپ کی اردو کی کتاب کے ایک مشق سے اٹھائی گئی ہے۔ ہم اس کے جملے بنائیں گے۔ تو دیکھیے پہلا لفظ ہے گزر بسر۔ گزر بسر کا مطلب ہے گزارا کرنا۔ اس کا جملہ ہے: مہنگائی کے دور میں غریبوں کا گزر بسر مشکل ہے۔ یعنی غریب جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بیل بوٹے۔ بیل بوٹے کہتے ہیں پتے، پھول، درخت وغیرہ، یہ سارے بیل بوٹے کہلاتے ہیں۔ اس کا جملہ ہے: علی کاغذ پر بیل بوٹے بناتا رہتا ہے۔ آگے دیکھیے دوست احباب۔ دوست احباب کہتے ہیں ساتھی، واقف کار، جو آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے احباب میں شامل ہوتے ہیں، دوستوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کا جملہ دیکھیے: بھائی کی شادی میں ابو کے تمام دوست احباب نے شرکت کی۔ اگلا لفظ ہے محنت مشقت، یعنی سخت محنت۔
بہت زیادہ محنت جو ہوتی ہے اس کو مشقت کہتے ہیں. تو یہ مرکب جو ہے وہ محنت مشقت ہے. اس کا جملہ یوں ہوگا: محنت مشقت کرنے والوں کو کامیابی ضرور ملتی ہے. اگلا لفظ بلکہ مرکب ہے فقر و فاقہ، غربت، بھوک، افلاس. اس کے معنی ہے فقر و فاقے سے مجبور لوگوں کی مالی مدد کرنی چاہیے. تو یہ ہم نے کچھ جملے بنائے ہیں لفظوں کے، اور یہ کیا ہیں؟ سارے مرکبات ہیں. جیسے بیل بوٹے دونوں بامانی لفظ ہیں، مرکب. دوست احباب دونوں جو ہے یہ بامانی لفظ ہیں، یہ بھی مرکب. اسی طرح محنت مشقت، فقر و فاقہ، یہ سارے کیا ہیں؟ مرکبات ہیں. عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آج کا آپ کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگرچہ یہ بہت آسان سبق ہے، لیکن پھر بھی اس کو دہرانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ بعض آسان چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں. خاص پوائنٹس اس میں یہ ہیں کہ 2 الفاظ یا زیادہ الفاظ جو بامانی ہوتے ہیں وہ مرکب کہلاتے ہیں. یہ ایک خاص پوائنٹ ہے. اور مرکب کی کچھ تعریفیں ہوتی ہیں جس کی ایک تعریف بھی لکھی گئی ہے. تو گھر کا کام آپ کو کچھ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ مرکبات کی تعریف اور مرکبات کے جملے نوٹ بک پر خوش خط لکھنے ہیں. خوش خط لکھنے یعنی خوبصورت کر کے لکھنے ہیں. یعنی مرکبات کی تعریف جو سب سے اوپر لکھی ہوئی تھی نا وہ والی ہے، بس وہ اس کی تعریف ہے. اور پھر جملے جو ہیں آپ کے سامنے اس میں موجود ہیں. اچھا، ایک آپ کو ساتھ ورک شیٹ دی جائے گی، آپ اس کا پرنٹ لیں گے اور اس کو مکمل کر کے اپنے اساتذہ کو، اردو کے استاد کو بھیجیں گے. اور ورک شیٹ جو ہے یہ آپ نے مکمل کرنا لازمی ہے اور اس کو محفوظ بھی کرنا ہے. جن بچوں کے پاس پرنٹر کی سہولت نہیں ہے وہ کسی اور کاغذ پہ، کسی شیٹ پہ بھی ورک شیٹ مکمل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. کیسر مسعود، شعبہ اردو، پاکستان انٹرنیشنل اسکول سے آپ سے مخاطب تھا. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ خدا حافظ.